السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سبق نمبر 115، 29ویں پارے کا تیسرا ربع ہے سورۃ الجن۔ سورۃ الجن جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ وہی سفر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں مقام پہ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو بالکل معلوم نہیں تھا جس وقت جنوں نے جب یہ قرآن سنا، آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے جن، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ قرآن سن رہے ہیں، بلکہ بعد میں وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ آپ نے ان کو دیکھا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ اور یہی بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے سنا تھا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ایک ہی دفعہ قرآن سنا جنہوں نے اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جن جو تھے وہ عیسائیت کے پیروکار ہوں یا اس سے پہلے ان کے زیر اثر ہوں۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ السَّفِيهُونَ، یہ جو لفظ ہے نا سفیہونا، یہ ایک فرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہے۔ اگر اسے ایک نادان فرد کے معنی میں لیا جائے تو مراد اس سے ابلیس ہوگا، اور اگر ایک گروہ کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنوں میں بہت سے بے عقل لوگ ایسی باتیں کہتے تھے۔ اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی بھی انسان جو ہیں وہ جنوں کو بڑی ایک ہیبت ناک اور ہاریبل چیز سمجھتے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ جب وہ کسی ایسی ویران سنسان صحرائی علاقے سے گزرتے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کرتے کہ ہم اس علاقے کے بڑے جن کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا قبائلی نظام تھا، وہاں
یہ پناہ کا سلسلہ چلتا تھا کہ جب وہ کسی کی پناہ میں آ جاتے تھے تو پھر وہ شخص اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا تھا. تو وہ جنوں کا ڈر ان کے دلوں میں بھی تھا. تو وہی بات وہ جن یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا تھا. تو اس سے تو جنوں کو پتا چلا کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہے، انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہم سے پناہ مانگتے ہیں. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے. اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ اب جو ہم پہلے چوری چھپے جا کے کوئی سنگن لے لیا کرتے تھے، کوئی غیب کی خبروں میں سے کوئی ایک آدھ اچک لیتے تھے، آ کے پھر ہم وہ بتایا کرتے تھے کانوں کو، وہ اس میں اور 100 باتیں ملا کے لوگوں کو بتا کے اپنی دکان چمکایا کرتے تھے. اب پتہ نہیں ایسا کیا ہے کہ اب کوئی ہمیں یہ باتیں سننے نہیں دیتا. ہم میں سے جو کوئی یہ چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک گھات میں لگا ہوا انگارہ، ایک شہاب ثاقب اس کی طرف لپکتا ہے. کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا ہونے والا ہے. ہم چونکہ ایسا سوچتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر اب جب یہ ہم نے قرآن سنا ہے تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ یہ وجہ تھی. اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے دوسری طرح کے ہیں. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. یہ نہیں کہا کہ کچھ نیک ہیں، صالح ہیں اور کچھ برے ہیں. برے کا لفظ نہیں استعمال کیا. دون ذالک، نہیں اس سے کچھ کمتر ہیں یا دوسری طرح کے کچھ لوگ ہیں. کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم بھی جیسے انسان ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ہمارے اسی خیال نے ہمیں نجات کی راہ دکھا دی، یہ جو ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے. ہم چونکہ اللہ سے بے خوف نہیں تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے کسی طرح بچ نہیں سکیں گے، اس لیے جب وہ کلام ہم نے سنا جو اللہ کی طرف سے راہ راست بتانے آیا تھا تو ہم یہ جرت نہ کر سکے کہ حق معلوم ہونے کے بعد ہم پھر انہی عقائد پہ جمے رہیں جو ہمارے نادان لوگوں نے ہم نے پھیلا رکھے تھے. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہیں ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم ہیں یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف ہیں. تو جنہوں نے اسلام کا رستہ اختیار کیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اب دیکھیں یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ قرآن میں تو خود لکھا ہے کہ جن جو ہیں وہ آگ سے بنے، پھر جہنم کی آگ سے ان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان بھی تو مٹی سے بنا ہے نا، لیکن مٹی اسے تکلیف دیتی ہے نا. اگر کبھی مٹی کا ایک پتھر بنا ہوا یا مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کے اس پہ کی طرف مارا جائے تکلیف تو دے گا اسے. تو آگ کی بھی ظاہر ہے وہ آگ سے بنے ہیں لیکن آگ کی بہت زیادہ شدت یا جس بھی طریقے سے، اور جہنم کے اندر تو ایک ایسا پورشن بھی ہے جہاں بہت زیادہ ٹھنڈک بھی ہوتی ہے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح سے وہ ان کو سزا دے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے مجھ پر یہ بھی وحی کی گئی ہے. یعنی شروع میں جب سورج شروع ہوئی ہے تو بات وہیں سے شروع ہوئی ہے نا کہ وحی کی گئی ہے میری طرف. تو یہاں پھر وہی کنٹینیوشن ہے کہ مجھ پہ یہ بھی وحی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے
تو ہم انہیں خوب سیراب کریں تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں۔ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لا تدعوا مع اللہ احدا، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی اور کا ذکر اللہ کے گھروں میں نہ کرو، اللہ کی مسجدوں میں کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور نہ کسی اور سے دعا مانگو، اور نہ کسی کو مدد کے لیے پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ عَبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کا بندہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں کس طرح سے آپ کو ستایا جاتا تھا، کس طرح سے لوگ آپ پہ ٹوٹ پڑتے تھے جب آپ تبلیغ کرتے تھے، جب آپ لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے تھے تو آپ کو زج کرنے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کی طرف لوگ ٹوٹ پڑنے کے لیے کس طرح تیار ہو گئے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہ لوگ اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اہل مکہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، فرمایا پتہ چل جائے گا ان کو ایک دن۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، میں نہیں جانتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما، میرے پاس یہ علم نہیں ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غیب کی خبریں نہیں دیتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ چاہے اسے دے سکتا ہے۔ یعنی رسول بھی بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ جب کسی رسول کو رسالت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے منتخب کرتا ہے تو پھر غیب کے حقائق میں سے جن چیزوں کا علم وہ چاہتا ہے وہ اسے عطا فرما دیتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اچھا تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ یعنی رسولوں کو جب وہ چن لیتا ہے تو پھر اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ محافظوں سے مراد کیا ہے؟ فرشتے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ وحی کے ذریعے سے غیب کے حقائق کا علم رسول کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی نگہبانی کرنے کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ علم نہایت محفوظ طریقے سے رسول تک پہنچے اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہونے پائے، اور رسول کو
وہی علم غیب دیا جاتا ہے جو فریضہ رسالت کے انجام دہی کے لیے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے، اور فرشتے اس بات کی نگہبانی بھی کرتے ہیں کہ رسول تک یہ صحیح علم صحیح صورت میں پہنچ جائے، اور اس بات کی بھی کہ رسول اپنے رب کے پیغامات اس کے بندوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، یعنی فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح محیط ہے کہ اگر بال برابر بھی وہ اس کی مرضی کے خلاف چلیں گے تو فوراً گرفت میں آ جائیں گے، اور جو پیغامات اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ان کا حرف گنا ہوا ہے۔ رسولوں اور فرشتوں کی یہ بالکل مجال نہیں ہے کہ ان میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی کر سکے۔ سورۃ المزمل سورۃ المزمل بھی مکی صورت ہے، اور اس صورت میں، اور یہ صورت جو ہے یہ اور سورہ مدثر یہ دونوں جوڑے کی شکل میں۔ سورہ مزمل میں بھی 2 رکوع ہیں، اور اس کا آغاز بھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ سورہ مدثر کا آگے ہم دیکھیں گے آغاز ہو رہا ہے۔ دونوں صورتیں ایک ہی جیسے الفاظ سے، لفظ مختلف ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، الا قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، نصفہ یعنی آدھی رات تک کھڑے ہوا کرو۔ یہ تہجد کی نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ کے لیے یہ حکم فرض کے درجے میں تھا کہ آپ رات کو اللہ کی عبادت کیا کریں اٹھ کر، اور آدھی رات تک، یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ بڑھا دیں، یعنی پوری رات نہیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اور پھر رات میں کھڑے ہو کے نماز میں کیا کیا کریں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس لیے کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے۔ یہ صورتیں جو ہیں یہ ابتدائی زمانے کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے بعد۔ خیر سورہ مدثر تو بالکل سیکنڈ جو وحی تھی وہ سورہ مدثر ہی کی ابتدائی آیات تھی، اور یہ بھی مکی دور کے ابتدائی دور کی۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، دراصل رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے۔ اب یہاں تہجد کی نماز کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ رات کو اٹھنا کون سے 2 فائدے ہمیں دیتا ہے۔ ایک تو انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے، نفس کو قابو کرنے کے لیے، نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہر شخص کے پاس ہے نا، ابھی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ابھی میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، میں غیبت چھوڑنا چاہوں تو وہ نہیں ہو رہی، میں اس عمل پہ اسی قرآن کے حکم پہ عمل کرنے لگوں تو وہ مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ اس کے لیے کیا چیز ہے، کون سا نسخہ ہے، کون سا ٹوٹکا ہے، کون سا وظیفہ ہے؟ نماز تہجد۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رات کا اٹھنا جو ہے وہ نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور دوسرا قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے نہایت موزوں ہے، کیونکہ فجر کا قرآن تو ویسے ہی ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت کا قرآن فجر کا پڑھا ہوا تو حاضر کیا جاتا۔ دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بہت بھی مصروفیات ہیں، اپنے رب کا نام ذکر کیا کرو، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا مطلب ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک اللہ کی طرف منہ رخ کر لینا، یہ کام ہے تہجد میں کرنا۔ ہم بھی اگر ظاہر ہے
اپنے اپنے طریقے سے تھوڑا بہت اگر کر سکیں اس ٹائم پہ اٹھ کے، تو سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے؟ بیشک ہم 2 ہی نوافل پڑھیں یا 4 پڑھیں. ایک تو یہ کہ اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں جتنی بھی آتی ہو، اور دوسرا یہ کہ دعائیں مانگیں اور اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں، گفتگو کریں. اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانے کے لیے تہجد کا ٹائم ترین ٹائم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم ضرور یہ سنت جو ہے اس کو زندہ کریں. رب المشرق والمغرب، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو. وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل ہوتا ہے جس پہ اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کرتے. پریویسی معنی میں اردو میں بھی وکیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اس نے وکیل رکھ لیا، اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے گا اور اسے خود بھی کوئی فکر نہیں رہتی. اور اسی طرح سے جو اللہ کو وکیل بنا لے وہ اسے بھی مطمئن ہو جانا چاہیے. فاتخذہ وکیلا، اپنا وکیل اسے ہی بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت باتیں کی جاتی تھیں، بہت زیادہ آپ کو ستایا جاتا تھا، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے. فرمایا آپ صبر کریں. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پہ چھوڑ دیں. صبر کریں اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں. وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کا مطلب ہے کہ بس شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں. شرافت کے ساتھ الگ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کہ چلو بس اب ٹھیک ہے. پھر اب جب انسان کسی سے الگ ہوتا ہے نا تو 2 طرح سے وہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بہت حجرن جمیلہ جیسے یہاں پہ کہا گیا. ایک ہوتا ہے کہ الگ ہونے کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ آپ تبلیغ ہی بند کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے مقاطعہ کر لو، تبلیغ نہ کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودہ باتوں کو اگنور کر دو، ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو. اور پھر یہ جو آپ نے اعتراض کرنا یہ بھی کسی غم اور غصے کے ساتھ نہیں، جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس طرح کہ ایک جیسے شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر اسے اگنور کر دیتا ہے نا اور دل میں میل تک نہیں آنے دیتا. ایسے نہیں کہ ایسے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، یوں ہاتھ باندھ کے اچھا بابا ٹھیک ہے. پھر یہ جو چھوڑنا ہوتا ہے یہ جمیلہ میں نہیں آتا. جمیلہ یہ ہے کہ بس وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ آتے ہیں نا بس پھر وہ سلام کر کے گزر جاتے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پہ رہنے دیں. تھوڑی سی ان کو وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، انہیں تھوڑی سی مہلت دیں. ہمارے پاس ان کے لیے بڑی بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے. ہم نمٹ دیں گے ان سے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. بس تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا ہے، ان کو تھوڑی سی مہلت دینی ہے. پھر ان کے لیے بڑے بڑے عذاب ہم نے تیار کر رکھے ہیں. لیکن یہ عذاب کس دن ہوگا؟ جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں. کانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے آپ لوگوں کی طرف، تم لوگوں کی طرف اسی طرح ایک رسول گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا. پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا. اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ پاؤ گے؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے. یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے. یہ مکہ کے کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ رہے تھے. ان سے کہا جا رہا ہے
دیکھ لو وہی انجام نہ ہو تمہارا جو فرعونیوں کا ہوا۔ اب یہ ہے آخری رکوع، یہ رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے، لمبی آیت ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلے رکوع کے 10 سال کے بعد مدینے میں یہ رکوع نازل ہوئی، اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نماز تہجد کے بارے میں جو فرض تھی نا نماز تہجد، وہ تو پہلے فرض کر دی گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ حکم منسوخ کر دیا۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ کے ساتھ آتے، آپ کے صحابہ بھی شامل ہو جاتے نوافل میں، اور آپ اس میں قرآن کی تلاوت کرتے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھتے ہو پڑھ لیا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اچھا قرض دیتے رہو۔ چونکہ نماز کو لمبا کرنا کیسے کیا جاتا ہے؟ زیادہ تر قرآن کی طویل قرات سے ہی ہوتا ہے، یا نماز کو طول دینا، اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن سہولت سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ سے خود بخود ہی تخفیف ہو جائے گی، نماز اتنی لمبی نہیں رہی۔ اور مفسرین کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے، اس سے مراد 5 وقت کی فرض نمازیں ہیں، اور جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر تہجد کی جو نماز کی فرضیت تھی وہ منسوخ کر دی، اور یہاں زکوٰۃ سے بھی مراد فرض زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی فرض کر دی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کو اچھا قرض دے دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ، بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے اندر ہیں 56 آیات اور 2 رکوع۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، وہی جو پچھلی سورۃ مزمل میں تھا۔ اس صورت کی ابتدائی 7 آیات وہ ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد دوسری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ یہ آیات، اور اس میں آپ کو کہا گیا قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہیں ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جو دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا تو قائل ہو چکا تھا، مگر مکہ میں اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جو تھا کاروائیاں کرتا رہتا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ وقت تھا کہ جب پہلی مرتبہ حج کا زمانہ آیا اور سرداران قریش نے کانفرنس کی
اور اس میں طے کیا کہ باہر سے جو لوگ حاجی آئیں گے نا، ایسا نہ ہو کہ جب ان کو تبلیغ کریں، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بدگمان کرنے کے لیے ہمیں ایک مہم چلانی چاہیے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انہوں نے ایک کانفرنس طلب کی، اور اس کانفرنس میں ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ یہ جادوگر ہیں اور قرآن ایک جادو ہے۔ یہ انہوں نے طے کیا۔ انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی بات کہے، کوئی کہے، لہٰذا ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ لہٰذا اس کانفرنس کے بعد ولید بن مغیرہ نے کہا کہ سب کو ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایک جادو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، پھر بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ خالد بن ولید بھی انہی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں میں سے پھر اور بھی مسلمان بھی ہو گئے تھے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ سأرہقہ صعودا، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو خدا کی مار اس پر۔ کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ یعنی وہ سوچتا رہا نا کیا کہا جائے، یہ کہا جائے کہ یہ کاہن ہے، پھر کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر کہا یہ پرانی کہانی ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پھر سوچ کے ایسے منہ بنا کے کہا ہاں یہ ہے کہ ایک جادو ہے۔ تو اللہ نے بالکل وہ نقشہ یہاں پہ کھینچ دیا۔ قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، اس میں خدا کی مار کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں سے دوزخ میں جھونکوں گا۔ سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، میں اسے دوزخ میں جھونکوں گا، اور تمہیں کیا پتا وہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ لا تبقی ولا تذر، حال جھلسا دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ فتنہ کیسے بنا دیا؟ وہ کہتے تھے کہ اچھا سنتے تو یہ ہیں کہ اگلے پچھلے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، وہ بہت بڑی ہے، تو بس کارکن اس پہ صرف 19 ہیں۔ کہتے تھے ان کا کیا ہے، 19 کو سے تو ہم خود نبٹ لیں گے۔ ان کی تعداد کو ہی ہم نے ان کے لیے ایک فتنہ بنا دیا، ایک آزمائش بنا دیا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں۔ ظاہر ہے اہل کتاب کو تو پتہ تھا کہ فرشتوں کی طاقت اور قوت کیا ہوتی ہے، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، یہ 19 فرشتوں والی بات۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہنے کو 19 ہیں، یہ تیرے رب کے لشکر، رب بھی جانتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ کی بڑی چیزوں میں سے انہا لإحدی الکبر، بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ سورہ نبا میں آتا ہے عَمَّ یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بھی بڑی خبر ہے، ایک قیامت کی خبر، اور دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسے چھوٹا نہ سمجھو، اسے ہلکا نہ پاؤ، اس کو یہ نہ سمجھو کہ دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جہاں اور لوگ جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس سے بچنے کی آج کوشش کر لو۔ اس لیے پیچھے پڑا تھا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچا دو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے، ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینا، جو کچھ اس نے کیا ہے، جو اس کے اعمال ہیں، ان کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے شخص، ہر شخص، الا اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں میں سے ہمیں بھی اصحاب الیمین میں سے کرے۔ اللہم اجعلنا منہم،
جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ یتساءلون عن المجرمین، یہ جو اصحاب الیمین ہوں گے دائیں طرف والے، وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ چیز ہمیں دوزخ میں لے گئی۔ لکھ لیں ان باتوں کو، ہم نماز کو بہت ہلکا لیتے ہیں، ہمارے بچے تو نمازوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جہنمی کہیں گے دوزخ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے کہ جنگلی گدھوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں، کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ! بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو وہ مکہ کے ایک ایک سردار کے نام خط لکھ کر بھیجے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تم ان کی پیروی کرو۔ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، ہرگز نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہ چاہے نہ کوئی ہدایت پا سکتا ہے، نہ کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ اس تقوی کرنے والوں کو وہ بخش دے، وہ اس کا اہل ہے کہ لوگ ڈریں اس سے، اور پھر وہ اس کا اہل بھی ہے کہ جو اس سے ڈریں وہ ان کو بخش دے۔ اللہم اجعلنا منہم، جو لوگ تقوی والے ہیں جن کی وہ مغفرت کرے گا، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔